السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ابھی 13ویں پارے کی آپ کے سامنے ایک آیت کا ایک حصہ پڑھا گیا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کی اہمیت اور اس کی افادیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے آج کے درس میں اسی آیت کی روشنی میں ذکر و اذکار کے چند اہم فوائد ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے تو اہل علم نے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک مشہور کتاب الوابل الصیب کے اندر 100 سے زائد ذکر کے فوائد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انہی میں سے بعض فوائد کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ذکر کرنے والوں کو یاد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم لوگ مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور روایت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلتهم السکینة وذکرهم اللہ فی من عنده۔ کہا جب بھی کوئی قوم، کوئی مجلس جہاں دین کی گفتگو کرتی ہے اور اللہ کو یاد کرتی ہے تو ایسی مجلسوں پر اللہ رب العالمین کے نورانی مخلوق فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمتیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں، سکینتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان یاد کرتا ہے۔ تو ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ذاکرین کو اپنے یہاں یاد رکھتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ انسان طبعی طور پر، فطری طور پر اگر اس کا تذکرہ کسی بڑے آدمی کے پاس کیا جائے تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، نیند نہیں اس کو آتی ہے مارے خوشی کے۔ سوچیے اگر اللہ رب العالمین کے یہاں سامنے، اللہ رب العالمین کے پاس ہمارا تذکرہ ہو کہ فلاں بندہ یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ بلکہ یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ذکر کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی طویل حدیث کے اندر ایک مثال ذکر کی جس میں یہ ہے کہ کمثل رجل طلبه العدو سراعا في اثره فاتى حصنا حصينا فاحرز نفسه فيه وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان الا بذكر الله۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے کہ اس آدمی کی مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے کہ جس کا دشمن بڑی تیزی سے اس کا تعاقب کر رہا ہو، یعنی ایک آدمی ہے، اس کا دشمن اس کو دوڑا رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے، وہ آدمی بھاگتے بھاگتے اپنے دشمن سے بچنے کے لیے ایک قلعے میں آ کر کے چھپ جاتا ہے، قلعے میں آ کے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اب انسان جیسے قلعے میں چلا گیا تو اب وہاں پر وہ محفوظ ہو گیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال ذکر کرنے کے بعد کہا اسی طرح انسان بندے مسلم بھی اللہ کو یاد کر کے، اللہ کا ذکر کر کے شیطان کے شر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ شیطان کے فتنے سے، شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے جھٹکے سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی نصیحت کی بات ہے، ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ ہم اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں، ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تازہ رکھیں۔ ہم کو ایک فائدہ یہ ملے گا کہ ہم ایک نیک کام جہاں کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہیں پر ایک فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ ہم پر شیطان کا جھٹکا، حملہ، فتنہ، وسوسہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ذکر کا ایک تیسرا فائدہ یہ ہے، تیسری فضیلت یہ ہے
کہ ذکر انسان کو اللہ کے عذاب سے نجات دلاتی ہے، اللہ کے عذاب سے ذکر بچاتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ عز وجل۔ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مستدرک حاکم کے اندر بھی روایت موجود ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ ذکر سے بڑھ کر کوئی آدمی نے اچھا عمل نہیں کیا جو اسے اللہ کے عذاب سے روک دے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھنے کا ایک بہت مفید راستہ ہے، بہت کامیاب راستہ ہے۔ ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ذکر کرنے سے انسان زندہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ انسان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک انسان زندہ اور ایک دوسرا انسان مردہ۔ وہ آدمی جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ زندہ مانا جاتا ہے، اور جو آدمی اللہ کو نہیں یاد کرتا، غافل رہتا ہے، مغفل رہتا ہے، وہ زندہ ہو کر کے انسان مردوں کی فہرست میں ہے۔ یعنی جیسے مردہ مغفل ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، قوت حس نکال لی گئی ہے، اب اس کو کچھ محسوس نہیں ہو سکتا ہے دنیا کی چیزوں کے تعلق سے، ایسے ہی انسان جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے اس کا شمار مردوں میں ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ مثال آپ نے دی، کہا وہ آدمی جو اللہ کو، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور جو آدمی اپنے رب کو نہیں یاد کرتا ہے، اس کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ یاد کرنے والا زندوں کی فہرست میں ہے، زندوں کی طرح ہے، اور جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے مغفل ہے، میت کی طرح ہے، یعنی زندہ لاش ہے۔ ذکر کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، یہ کامیاب ہیں، سبقت کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ جبل جمدان پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چڑھ رہے تھے، اسی دوران آپ نے فرمایا کہ مفردون آگے بڑھ گئے۔ پوچھا کہ مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ نے کہا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، وہ لوگ جو اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں، جو کثرت سے اللہ کو ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ قرآن کریم میں، احادیث میں اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن عبادات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے کثیر کا صیغہ ذکر و اذکار کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والی جو آیت سورہ احزاب کے اندر ہے، اس کے اندر بھی یہ والذاکرین اللہ کثیرا، دوسری صفات میں دوسری جو نیکیاں ہیں اس کے ساتھ کثیر کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، سچ بولنا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کثیر کا صیغہ استعمال نہیں کیا ہے، لیکن والذاکرین اللہ کثیرا یہاں پہ ذکر کے ساتھ کثیر کو جوڑا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے دوسری میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مسلمانوں اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو دوسری کا فرماتا سورہ جمعہ کے اندر وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو بہت یاد رکھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے بھی بکثرت یاد کرنے کا ہمیں مکلف بنایا ہے، حکم دیا ہے۔ لہذا اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، آخرت میں نجات چاہتے ہیں، سبقت کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد رکھیں۔ ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ذکر کرنے سے انسان کی میزان میں یہ نیکیاں بھاری اور وزنی ثابت ہو جائیں گی۔ بڑی مشہور روایت ہے، صحیح بخاری کی آخری روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہا دو کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں، دو کلمے اللہ کو بہت پیارے جہاں ہیں وہیں میزان پر بہت وزنی ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے ہیں، ہمیں اس کا بکثرت ورد کرنا چاہیے، اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا، کہا الطہور شطر الایمان الحمد للہ یملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ یملأان یا یملأ ما بین السماوات والارض۔ کہا صفائی پاکیزگی آدھا ایمان ہے، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ دونوں زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہم اور آپ سمجھیں کہ ذکر کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنا بڑا مقام ہے
کہ آدمی اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، یہ ذکر کل قیامت دن میزان میں بہت زیادہ وزنی عمل ثابت ہو جائے گا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ مجھے کچھ خاص ذکر بتائیے جس کو میں اللہ کو تم کو یاد کروں، اللہ کو یاد کر سکوں، اے اللہ میں تمہیں یاد کر سکوں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ کہو، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو۔ انہوں نے کہا کہ لا الہ الا تو سارے بندے پڑھتے ہیں، کوئی خاص ذکر بتائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ وحی کی گئی، اے موسیٰ یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وآمرهن غیری والارضین السبع فی کفہ ولا الہ الا فی کفہ مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ اے موسیٰ تم لا الہ کو کلمے کو ہلکا سمجھتے ہو، لا الہ کا کلمہ اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس کے مقابل میں زمین و آسمان اور پوری کائنات اللہ رب العالمین کے علاوہ ساری چیزیں ایک ترازو میں رکھ دی جائیں پھر بھی تولا جائے گا تو لا الہ الا کلمہ غالب آ جائے گا، لا الہ کلمہ جھک جائے گا، بقیہ کلمہ ہلکا پڑ جائے گا۔ بقیہ جو چیزیں ہیں زمین و آسمان کائنات، یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ساری مخلوقات، یہ پہاڑ ہے، سمندر ہے، دریا ہے، زمین ہے، آسمان ہے، سب کے سب کمزور پڑ جائیں گے اور صرف لا الہ الا کر جو کلمہ ہوگا وہ وزنی اور بھاری پڑ جائے گا۔ ذکر و اذکار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ذکر کرنے سے انسان کو قلبی سکون ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ انسان نے ہمیشہ یہ غفلت کی ہے، انسان سے ہمیشہ یہ غلطی ہوئی ہے کہ سکون کی تلاش میں کبھی انسان شہوت کا راستہ اختیار کرتا ہے، کبھی منشیات کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی جنگلوں کی طرف بھاگتا ہے، سیر و تفریح کی طرف بھاگتا ہے، بالآخر انسان افسوس اور ندامت کا منہ دیکھتا ہے اور انسان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ سکون کہاں ملے گا؟ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھنے میں انسان کو سکون ملتا ہے۔ قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اے انسانوں، یاد رکھو، دلوں کو سکون صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنے میں ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے۔ شاعر نے کیا بہترین بات بتائی ہے کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کچھ کام بتائیے، کچھ نیکی بتائیے جس کو میں کر سکوں، جس پر میں قائم رہ سکوں اور جس کی بڑی فضیلت ہو۔ پیارے نبی علیہ السلام کو نصیحت فرمائی لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، آپ نے کہا کہ بکثرت اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اسی پر تم قائم رہو، اللہ تعالیٰ تم کو بہت زیادہ اجر دے گا۔ تو آپ نے ان کو کس بات کی نصیحت کی کہ اللہ کو بکثرت یاد رکھو۔ ذکر کا ایک فائدہ اور یہ ہے کہ انسان ذکر کی وجہ سے گناہوں اور فواحش سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اس وقت تک وہ آدمی نہ چغلی کر سکتا ہے، نہ غیبت کر سکتا ہے، نہ لغو کام کرتا ہے، تو آدمی زبان کے گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے اور آدمی اللہ رب العالمین کے ذکر میں جہاں لگا رہتا ہے وہیں انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، گناہ سے محفوظ رہتا ہے، فواحش سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ذکر کی بڑی اہمیت ہے۔ رب کو یاد کرنے سے دل سکون پاتا ہے۔ شاعر نے کہا رب کو یاد کرنے سے دل سکون پاتا ہے، پھر بھی آدمی اکثر اس کو بھول جاتا ہے۔ ہم اور آپ ذکر سے بہت غفلت برتتے ہیں اور ہمیشہ زبان کو گناہوں میں ملوث کرتے ہیں، غیبت، چغل خوری اور ایک دوسرے کی برائی بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ انسان ذکر کو بھول جاتا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا رب کو یاد کرنے سے دل کو سکون پاتا ہے، پھر بھی آدمی اکثر اس کو بھول جاتا ہے۔ ذکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر انسان کو نفاق سے محفوظ رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا یہ ایمان کی پہچان ہے، اور اللہ رب العالمین کو یاد نہ کرنا یہ انسان کے منافق ہونے کی پہچان ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ منافق اللہ کو بہت تھوڑا یاد رکھتے ہیں، منافق اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ ذکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں اسے کل جگہ ملے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا 7 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی، اس میں سے ایک ایسا بھی آدمی ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ وہ بھی آدمی عرش کے سائے میں ہوگا جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ ذکر کے کچھ فوائد ہیں۔
ذکر کی کچھ فضیلت ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کرنے اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.